السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی 10 ایسے سولوشنز کے بارے میں جو آپ کے بچوں کی ضد کو ہینڈل کرنے میں انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ پرابلم یہ نہیں کہ بچے ضد کرتے کیوں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے والدین سے یا کسی اور سے کچھ مانگنا، کچھ ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہیں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کی کوئی بھی ضد ہو سکتی ہے۔ اگر ناجائز یا غلط ضد ہے تو بچے کو کیسے ریئلائز کروایا جائے، اسے کیسے سمجھایا جائے کہ آپ کی یہ ضد کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر جائز اور مناسب ضد ہے تو اس حوالے سے بچے کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ اگر فوری طور پر بچے کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جا سکے تو بچے کو کیسے کنونس کیا جائے، اسے کیسے سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کیسے راضی کیا جائے کہ بچہ آپ کی بات مان لے اور آپ کی بات کو سمجھ کر وقتی طور پر اپنی ضد کو چھوڑ دے۔ ان سارے ایشوز سے متعلق میں آپ کے سامنے 10 پوائنٹس پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس کو اپنانے کی صورت میں آپ کے بچے کا ہمیشہ کے لیے ایک بیہیویئر پیٹرن بن جائے گا، اور اس معاملے میں آپ کے اور بچے کے درمیان ایک پرسیپٹیو لنک بن جائے گا، تو بچہ آئندہ ضد کرنے سے پہلے ان ساری باتوں کا خیال رکھے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اوائڈ ریاکشن۔ جب بھی بچہ کوئی بھی ضد کرے تو آپ نے بچے کے سامنے اپنا فوراً کوئی بھی ریاکشن شو نہیں کرنا۔ بچے کو نہ آپ نے ڈانٹنا ہے، نہ چیخنا چلانا ہے، اور نہ ہی اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے۔ بچے کے سامنے آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، بس اسے بولنے دینا ہے۔ بچے کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو اس کی فکر ہے، لیکن آپ نے اس کے سامنے کچھ بولنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت بچے کو کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس حالت میں بچہ اپنی ضد کے آگے کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت بچے کے اندر بہت ساری ایموشنز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور بچے کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ بچہ اصل میں چاہتا کیا ہے۔ تو اس حالت میں بچے کو سمجھانا کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، ٹیک اسپیس۔ غصے کے وقت بچہ مینٹلی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے تھوڑے وقت کے لیے بچے سے دور ہو جانا ہے، کوئی بہانہ بنا کر بچے کو اکیلا چھوڑ دینا ہے، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ یہ سمجھیں کہ بچہ اب نارمل پوزیشن میں آتا جا رہا ہے، تو آرام سے اس کے پاس آئیں، اس سے پیار کریں، اس کو دلاسا دیں، اور اس کے کندھوں کو تھپ تھپائیں۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، جب کندھے کے اوپر تھپتھپایا جاتا ہے، پیار اور محبت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، تو غصہ اور ایموشنز بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، رائٹ وے ٹو ہینڈل۔ بچے کی ضد غلط ہو یا صحیح ہو، اس کو ہینڈل کرنے کا درست طریقہ اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات بچے کی ضد اور غصہ غلط ہوتا ہے، مگر والدین اگر اچھے طریقے سے اسے ڈیل کریں تو بچے کو بہت آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر والدین غصے میں آ کر بچے کی ضد کا اپنی ضد سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں اور اپنے فیصلوں کو زبردستی امپوز کرنا شروع کر دیں، تو بچہ وہ ضد چھوڑنے کے بجائے اور زیادہ ضد پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 4، ڈیل پولائٹلی۔ جب بھی بچے غصے، ضد یا جھنجھلاہٹ کا اظہار کریں، اپنا ٹینٹرم شو کریں، تو والدین کبھی بھی اسی انداز میں بچے کے سامنے اپنا کوئی بھی ری ایکشن شو نہ کریں، بلکہ والدین بچے کی اس حالت میں بہت ہی نرمی کے ساتھ سافٹلی بات کریں۔ اس سے بچے کو ایک پازیٹیو سگنل جائے گا کہ جیسے والدین اس کے ساتھ نرمی اور پیار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو بچے کو بھی ایسا ہی رویہ اپنانا چاہیے۔ کمپیریٹیولی بچے کا غصہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ کی بات اچھے طریقے سے سننے اور سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ نمبر 5، بی پیشنٹ۔ بچے کو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ بچے کو اس کا غصہ اور اس کی ضد نکالنے دیں۔ بعض اوقات ہمیں بھی جب غصہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اس وقت کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہ کرے، تو اسی طرح بچہ غصے کی حالت میں کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے بچے کو اپنے غصے کا اظہار کرنے دیں۔ نمبر 6، لیٹ دا چائلڈ ریلیکس۔ بچے کو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ خاص وقت کا انتخاب کریں کہ جب بچہ نارمل پوزیشن میں آ جائے تب اس ایشو پر بات کریں۔ بچہ آپ کی بات غور سے سنے گا تو اسے سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، اور جب بچہ آپ کی بات سمجھنے لگے گا تو وہ سمجھ کر اپنی بات پر غور بھی کرے گا، اور آئندہ وہ ضد کرنے سے بچتا رہے گا۔ نمبر 7، اوائڈ سینگ نو امیڈیٹلی۔ بچے کی ضد کرنے پر آپ فوراً اس کو نو نہیں کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اگر بچہ غلط ضد بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو بولنے دیں۔ آپ اس کو اگر اپنا آرڈر سنا دیں گے تو بچہ آپ کی بات کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بنا سوچے سمجھے آپ کی مخالفت کو قبول نہیں کرے گا، اور اپنی ضد کو منوانے کے لیے وہ کئی حربے استعمال کرے گا، اور وہ اپنی ضد کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔
नंबर 8, डोंट गिव एनीथिंग इमीडिएटली। बच्चा जब भी रो रो कर आपसे जिद करे और कोई भी चीज़ मांगने की कोशिश करे तो उस वक्त फौरन वो चीज़ बच्चे को बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे बच्चा ये जज कर लेगा कि जब भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो मैं रो रो कर और अपनी जिद कर करके ये चीज़ हासिल कर लूँगा। इस सूरत में बच्चे के अंदर एक ख़ास डिस्पोजिशन डेवलप होती रहती है और वो आइंदा किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इस ज़िद करने और रोने वाले अंदाज को हथियार बना लेते हैं, उसको सहारा बना लेते हैं और बड़ी उम्र में जाकर उनकी शख्सियत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। नंबर 9, हैंडल विद स्ट्रेटजी। बच्चे के बिहेवियर को समझे कि वो किस अंदाज में आपसे बात मनवाना चाहता है, तो उसके हर अंदाज के मुताबिक हिकमत के साथ उसको डील करें। अगर आपने बच्चे की जिद फौरन पूरी कर दी तो ये बच्चे का हमेशा के लिए एक बिहेवियर पैटर्न बन जाएगा और बच्चा को इसी को अपना हथियार बनाकर आपसे हर बात मनवाने की कोशिश करेगा। नंबर 10 एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है कंसिस्टेंसी। बच्चे की जिद के आगे एक बार ही ये अमल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि 3-4 बार मुसलसल ऐसा बच्चे के सामने बिहेव करें और उसको इसी तरह से रिएक्ट करें, तो बच्चा आपके रिएक्शन को अच्छी तरह जज कर जाएगा और जांच लेगा। फिर वो आइंदा ज़रूर अलर्ट रहेगा कि मेरी हर जिद पूरी होने वाली नहीं है, कि जब भी मैंने जिद की तो मुझे किस किस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम पॉइंट्स को अपनाइए, बच्चों की अच्छी तरह तरबियत कीजिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।